الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں 9 حدیثیں الاربعون النوویہ کی ہم نے مکمل کی ہیں۔ اب حدیث نمبر 10 سے ہم آگے شروع کریں گے۔ حلال کمائی اور قبولیت دعا میں کیا تعلق ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو بطور رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہے، بال بکھرے ہیں، دھول میں اٹا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا رب یا رب، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وہ حرام پر ہی پلا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اصل ہے حلال کھانے اور حلال کمانے کے سلسلے میں۔ اس حدیث میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے۔ طیب تمام نقائص سے پاک، ساری خوبیوں والا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا۔ اللہ تعالیٰ عمدہ ہی قبول کرتا ہے، حرام قبول نہیں کرتا، حلال قبول کرتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان صدقہ کرے تو صدقہ اگر حرام مال سے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، اور اگر حلال مال سے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ اخلاص سے ہو۔ ایک آدمی کے اقوال میں سے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے جو پاک ہو، عمدہ اقوال ہوں، بری بات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، رسول کے بارے میں ہو، کسی انسان کے بارے میں ہو۔ خبیث کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، طیب کو اللہ پسند کرتا ہے، اقوال میں ہو یا اعمال میں ہو۔ ایسی عبادات اللہ قبول نہیں کرتا جس میں شرک ہے، جس میں بدعات ہوں، جس کے اندر بے دینی ہو، منمانی ہو، ایسے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا چاہے چیزیں ہوں صدقے کے اعتبار سے یا اقوال و اعمال ہوں، اللہ کے ہاں قبولیت اسی کے لیے ہے جو گندگی سے پاک ہو، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، ریا کی گندگی ہو، بدعات کی گندگی ہو، ایسے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہاں پر اس اصل بنیاد کو بتانے کے بعد مال کے سلسلے میں اصول بتایا گیا۔ ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ اس میں اس مسئلے کی تعظیم ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حلال کا اہتمام کرنا، حرام سے بچنا، کیونکہ یہی چیز جو مسلمانوں کے لیے ہے وہی رسولوں کے لیے بھی تھی، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے، سب کے لیے قانون ہے، چاہے رسول ہوں یا عام انسان ہوں،
ان کے لیے حلال کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ان دونوں میں ارتباط ہے کہ آدمی کے اعمال اس کے کھانے سے، کہ حلال کھاتا ہے کہ حرام، اس کے مزاج پر، اس کے اعمال پر، اس کے کھانے کا، اس کی غذا کا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ اس کی دعا کے بارے میں بتایا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ اعمال کی اصلاح کرتا ہے عبادات کے اعتبار سے، اسی طرح سے اپنے اندر کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھے۔ جو اندر جا رہا ہے اگر پاک ہے تو باہر آنے والے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال کا اہتمام کرے۔ اس میں یہ بات بتائے گی کہ رسولوں کو بھی یہی حکم اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم۔ کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ، یعنی پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ حلال چیزوں میں دو اعتبار سے چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ فی نفسی چیز حلال ہو، دوسرے یہ کہ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہو۔ مثلا ایک انسان اگر فی نفسی چیز حرام ہے، جیسے مردار اگر وہ کھاتا ہے تو اس نے حرام کھایا، مردار کھانا جائز نہیں، لیکن وہ زندہ ہے، اس کو ذبح کر کے کھاتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے کھاتا ہے، لیکن بکری چوری کی ہے، بکری کیسی ہے؟ چوری کی ہے، تو اب اس نے اللہ کا نام اس پر لیا، اور جانور بھی حلال اور حلال طریقے سے حلال، لیکن حاصل جو کیا وہ حلال نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ تو چیز فی نفسی ہی بھی حلال ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ حلال۔ تو اللہ اسی کو قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے کوئی آدمی چوری کرے اور چوری کا مال غربا فقراء میں بانٹے، تو یہ اسلام میں جائز ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بطور صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے سود کا مال جس کے پاس ہے وہ اس کو بطور صدقہ خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وہ صدقہ نہیں ہو سکتا، اس پر ثواب کی نیت بھی جائز نہیں ہے، ثواب کی نیت بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام ہے، حرام صدقہ نہیں ہو سکتا ہے، جان چھڑا رہا ہے، اس میں جان چھڑا رہا ہے اپنی، وہ نیکی صدقے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے مثال دی ایک آدمی کی جس میں وہ سارے اسباب جمع ہیں جس سے دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک آدمی پریشان حال ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے اس نام سے پکار رہا ہے جو رزق دینے والا ہے، جو مدد کرنے والا ہے، رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اس کو اس نام سے پکار رہا ہے، تکرار ہے دعا میں، کئی بار پکار رہا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، یہ سارے اسباب وہ ہیں جو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ آپ نے بتایا یہ سارے اسباب قبولیت دعا کے جمع ہو جائیں، لیکن اگر اس کا کھانا پینا لباس حرام ہو تو اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے کتنی اسباب وہ جمع کر لے۔ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت پر آدمی کے کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف کھانے پینے میں بلکہ لباس میں بھی دیکھا جائے گا کہ آدمی کا اس کا کھانا پینا اور اس کا کمانا حرام ہو، حلال ہو، حرام ہوگا قبول نہیں ہوگا، یعنی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی حرام کھانا صرف کھانے سے جڑا ہوا ہے، یہاں یاد رکھیے کہ لباس بھی اگر آدمی کا حرام ہے تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی حرام کمائے کھائے پینے لیکن جوتے بنا لے اس کے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ لباس بھی اس میں آتا ہے۔ تو ایک انسان اپنے لیے حرام سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو دے دینا چاہیے دوسروں کو، لیکن اس میں بھی ثواب کی نیت نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے حلال اور حرام کا مسئلہ واضح ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو حرام سے بچنا چاہیے۔ نمبر 11، نہ صرف حرام سے بلکہ مشکوک سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، لیکن یہاں پر ایک عام قاعدہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا جو نہ صرف طعام کے سلسلے میں ہے بلکہ علم کے باب میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب صبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواہ الترمذی والنسائی۔ ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے محفوظ کر لی۔ کیا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ کر جس میں شک ہے اس کو اختیار کر جس میں شک نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم قاعدہ ہے جو علم کے باب میں بھی ہے اور طعام کے باب میں یا کمائی کے باب میں بھی ہے۔ ایک آدمی کو نہ صرف حرام چھوڑنا چاہیے بلکہ جس چیز میں قوی احتمال ہو حرام کا، مشکوک ہو، اس کا حلال ہونا واضح نہ ہو، بلکہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ حرام بھی ہو سکتا ہے، آدمی کو ایسی چیز کو اپنانا چاہیے جو یقینی ہو، شک والی نہ ہو۔ کمائی کے اعتبار سے اس کو شک والی مشکوک کمائی کی بجائے یقینی حلال کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اسی طرح سے زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی، مثلا حدیث ہے، آپ کے پاس صحیح حدیث ہے، آپ اس پر عمل کریں، لیکن ضعیف حدیث کو آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث کمزور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ تو ایک آدمی کو صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، یہ حسن ایسی حدیث پر نہیں جس میں راوی ایسا ہے کہ اس کے کردار کی وجہ سے، یادداشت کی وجہ سے اس حدیث کا انتساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی نہیں ہے، نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ لہٰذا علم کے باب میں ایسی چیز کو قبول کرنا چاہیے جو یقینی ہے، نہ کہ ایسی جو مشکوک ہو۔ ایسی دلیلیں جو مشکوک ہو نہیں لینا چاہیے بلکہ ایسی دلیلیں جو پختہ ہو۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر ایسی چیز جس میں شک ہے، اس میں اصول کچھ اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یقین کے اعتبار سے جیسے ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا مجھے بار بار شک ہوتا ہے، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی، مجھے شک ہوتا ہے۔ اس آدمی کو ہمیشہ اس طرح کا وسوسہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان صحاب سے کہا کہ جب تک کہ تمہیں آواز سنائی نہ دے یا بو نہ آئے باہر نہیں جانا۔ یعنی ایک آدمی جس کو کنفیوژن ہے، وسوسہ ہے، وہ وسوسے پر اعتماد کرے گا نہیں، وہ یقین پر اعتماد کرے گا۔ اگر ہوا نکلتی ہے، آواز اس کو آتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے، تب یقینی بات ہے کہ ہاں جو ہے اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، ورنہ آدمی بار بار وضو کرنے کے لیے بھاگے گا، پریشان ہوگا۔ تو شبہ والی چیز کے مقابلے میں کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ یقین۔ تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بعض روایتوں میں یریبک کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو یہ دینی معاملات میں یہ اصل ہے کہ ایک آدمی کو شک پر اعتماد کی بجائے یقین پر اعتماد کرنا چاہیے، اور کئی مسائل اس کے ضمن میں آتے ہیں۔ نمبر 12، غیر مقصود چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ایسی چیز جو زندگی کے مقصد سے میل نہ کھاتی ہو یا اس مقصد کی تائید نہ کرتی ہو، اس مقصد کے ضمن میں نہیں آتی ہو، ایسی چیز سے پرہیز کرنا عقل مندی اور کامیابی کا سبب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس کا تعلق نہ ہو انہیں چھوڑ دے۔ اس آدمی کو کوئی غلط طور پر بھی سمجھ سکتا ہے۔ علماء نے کہا کہ ما لا یعنیہ کا مطلب کیا ہے؟ لا یعنی کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اس کا تعلق نہ ہو سے مراد یہ ہے جس سے اس کی زندگی کا مقصد اور اس کا مطلوب جڑا نہ ہو، اس کا اصل مطلوب جڑا ہوا نہ ہو، اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، اللہ کے حکموں کا پورا کرنا،
اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنا جو زندگی کا مقصد اس کا ہے، اس کے مقاصد سے جو چیز جڑی ہوئی نہ ہو ان کو چھوڑ دیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بس اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کے مقصد سے وہ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے مقصد کو مدد نہیں کرتی ہے، جو چیز آپ کے مقصد کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، تو اس چیز سے بچنا مقصد تک پہنچنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ چیز جب آپ کے مقصد تک آپ کو نہیں پہنچاتی، آپ کے مقصد کو، کاز کو مدد نہیں کرتی ہے، سپورٹ نہیں کرتی ہے، وہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے فضولیات کو نکالے۔ جیسے کسان کچھ بوتا ہے تو اس کے اطراف گھاس پھوس کو نکال دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھاس آس پاس رہے گی وہ اصل پودے کی غذا کھائے گی۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو فضولیات ہیں وہ ہمارے مقصد کو، ہماری کامیابی کو کمزور کرتی ہیں، جن میں سے ایک چیز موبائل فون بھی ہے۔ اس کو صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن غلط بھی استعمال کرتا ہے آدمی، اور بہت سارے لوگوں کے اوقات اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی اس سے بچیں، اس کا استعمال حدود میں کرے، ایسا نہ کریں کہ وہ اس کی زندگی کے سارے اصل کام کھا جائیں اور اسی میں پوری زندگی اس کی صرف، اور قیامت کے دن جواب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسی تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکالتا چلا جائے۔ کھانے کا وقت، پینے کا وقت، آرام کا وقت، تجارت کا وقت، دین سیکھنے کا وقت، دین سکھانے کا وقت، گھر کا جائزہ لینے کا وقت، مسلمانوں کے دینی و دنیوی امور میں ان کا تعاون کرنے کا وقت، آدمی کی زندگی میں اوقات ہونی چاہیے۔ یہ زندگی ہے، وقت زندگی ہے، وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا آدمی اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے۔ ایسی کسی چیز میں پیسہ آدمی نہیں ڈالتا ہے جس سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ کوئی آدمی کنویں میں پیسہ نہیں ڈالتا۔ ایک آدمی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ پیسے سے زیادہ قیمتی چیز ضائع کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ جا کے آتا بھی ہے، وقت جا کے آتا نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کفار، مشرکین اور جہنم میں جانے والے اللہ رب العالمین سے پیسہ نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگیں گے۔ وہ زندگی جو آج ہمارے پاس ہے، وہ زندگی جس کا ایک منٹ بھی اگر کسی کافر کو مل جائے جو قبر میں پڑا ہے، آ کے کلمہ پڑھ کے وہ جنتی بن سکتا ہے۔ وہ زندگی آج ہم کو ملی ہے، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کی زندگی کی قدر کرنا یہ ہے کہ وہ مقصد سے کمتر چیز میں اپنی زندگی کو صرف نہ کرے، یا تو وہ اصل مقصد میں اپنی زندگی لگائے، یا ان چیزوں میں جو اس کے مقصد کو مددگار اس کے لیے ثابت ہوتی ہوں، فضولیات میں نہیں۔ زندگی اتنی گھٹیا نہیں ہے، بے قیمت نہیں ہے کہ اس کو مقصد سے کمتر چیز میں خرچ کیا جائے۔ صحابہ اگر سوتے تھے تو سونا بھی ان کا اس لیے تھا کہ تہجد کے لیے آسانی ہو۔ اسی لیے صحابی نے کہا کہ میں رات میں، دن میں سوتا بھی ہوں تو اس لیے کہ میں رات میں تہجد پڑھ سکوں۔ تو یہ ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ من حسن اسلام المرء، آدمی کا اسلام اچھا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ اچھا مسلمان ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مقصد سے کمتر چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو صرف نہیں کرتا، اپنا قول، اپنا قلب، اپنا عمل وہ صرف نہیں کرتا۔ وہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہو، آخرت کی فکر میں لگا ہو، اپنی ذمہ داریوں کی فکر میں لگا ہو۔ اس کی زبان بولتی ہے، ضرورت کی بات بولتی، فضول بات نہیں کرتی، اس سے بری بات گالی، چغلی، جھوٹ، دھوکہ۔ اس کا ہاتھ پاؤں اس کو چلتا ہو تو واقعی مقصد کی طرف چلتا، فضولیات میں نہیں۔ ایسا اگر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس سے زیادہ بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو، اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو۔ یہی معنی ابن رجب نے شرح میں ذکر کیے ہیں۔ نمبر 13، دوسروں سے سلوک کا پیمانہ۔ دوسروں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ حدیث اصل ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں۔ عن ابی حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ابو حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 9 سال تک آپ کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے پہلے اپنے بارے میں سوچ۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آدمی اپنے بارے میں بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کو بے عزتی پسند نہیں، وہ دوسروں کی بے عزتی نہ کرے، اس کو پسند نہیں کہ اس کی بات کا غلط مطلب لیا جائے، وہ دوسروں کی بات کا غلط مطلب نہ لے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیا جائے اس کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں بھی ایسا نہ کریں۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس پر کوئی ظلم کرے، وہ دوسروں پہ ظلم نہ کرے۔ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی بے احترامی بے عزتی نہ کریں، وہ بھی دوسروں کی بے عزتی نہ کریں۔ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بات کریں، اکرام اور محبت سے بات کریں، یہ بھی دوسروں کے ساتھ اکرام و محبت سے بات کرے۔ لہٰذا سلوک کے اعتبار سے جو چیز آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو، تم کو کیا پسند ہے، تم کو اپنے آپ سمجھ میں آئے گا کہ تم کو دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو آدمی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہم کو سلوک کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اس باب میں اصل ہے۔ ہاں اس میں تفصیلات میں اگر جاتا ہے آدمی، جیسے آپ کو کوئی چیز پسند ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی پسند ہے، اس میں اصل مطلوب جو ہے پسند کا اعتبار ہے۔ زبردستی آپ کو مثلا کریلا پسند ہے، اب آپ کے پاس مہمان آ گئے، آپ زبردستی ان کو کریلا ہی کھلا رہے ہیں، تو یعنی مقصود اس کو ناراض کرنا نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ اس کی رعایت کرنا ہے۔ تو آپ کو جیسا پسند ہے کہ آپ کی پسند کا آپ کو دیا جائے تو آپ ایسا اس کی پسند کا اس کو دیجیے۔ تو اصل سمجھنا یہاں پر ضروری کہ بات کیا ہے اس کے اندر ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرو، تم کو اپنے آپ سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس میں قیاس کی بھی اصل ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 14، قتل کی حرمت اور اسلامی حدود کا نفاذ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں، کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، یعنی جو مسلمان ہے، جو شہادتین کا اقرار کر چکا ہے، اس کا خون بہانا یعنی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ الا باحدى ثلاث، ہاں صرف 3 صورتوں میں وہ جائز ہے، 3 صورتیں چھوڑ کے بالکل جائز نہیں۔ نمبر 1، الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، شادی شدہ زنا کرنے والا، ایسے آدمی کو رجم کیا جائے گا، پتھر کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا، پتھر مار کے قتل کیا جائے گا، اسلامی سزا ہے۔ والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اسلامی عدالت میں اس کا کیس چل کے جب وہ مجرم ثابت ہو اور مقتول کے رشتہ دار دیت پر راضی نہ ہو بلکہ ان کو قصاص چاہیے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو دین چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے، دونوں چیزیں، یعنی جماعت سے مراد فلانی جماعت نہیں، پوری مسلمانوں کی جماعت سے کیا ہو؟ الگ ہو جائے اور دین بھی چھوڑ دے۔
دین بھی چھوڑے مسلمانوں کو بھی چھوڑ دے، تو ایسا آدمی اسلامی حکومت میں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے قتل کو، اس کا قتل کیا کر دیتی ہیں؟ حلال کرتی ہیں، اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہوتا ہے۔ شادی شدہ زناکار، اسی طرح سے جان کے بدلے جان، اور جو مرتد ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوا، اور قیامت تک کی یہ سزا باقی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کفریہ باتوں کے باوجود ان کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے قتل میں کیا تھی؟ دین کی مضرت۔ تو آپ نے اسی لیے بعض صحابہ نے جب کہا کہ ان کو قتل کریں تو آپ نے کیا فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو بعض مصالح کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے قتل کو مؤخر کیا، اس کو چھوڑا۔ تو یہ اصل حکم اس میں یہی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، اصل حکم یہی ہے۔ تو یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے۔ ہر ملک کے، ہر گورنمنٹ کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کسی چیز پر موت کی سزا ہوتی، کسی پہ نہیں ہوتی ہے، کسی پر چھوٹی سزا ہوتی، کسی پر بڑی ہوتی ہے۔ ہر گورنمنٹ کی اپنے اپنے قوانین اور اس کی سزائیں ہوتی ہیں۔ اسلامی حکومت میں بھی کچھ سزائیں ہیں، اس لیے کہ ہر حکومت کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی حکومت کی کا باغی ہو جائے تو اس کو سزا نہیں ہوتی ہے، قتل کی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اسلام کی پرائرٹیز الگ ہیں، دوسروں کی پرائرٹیز الگ ہیں۔ اسلام میں دین نمبر 1 پر ہے، اسلام میں زنا کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اسلام کے اندر قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے قوانین جو ہے، بعض اوقات لوگ بولتے ہیں یہ کیسا اسلام کے قانون اتنے سخت، تو ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ بعض ملکوں میں آدمی کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، سڑتا ہے سالوں سال، اس کے بعد اس کو نکال کے اس کا کیس چلتا ہے، اس کے بعد باہر یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ 10 20 سال ایک آدمی، ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ایک نیوز پیپر میں آیا تھا، اس نے کوئی چالان تھا کچھ وہ نہیں دیا تھا، اس کو جیل میں ڈالے، کئی سالوں سے وہ جوانی سے بڑھاپے تک پڑا رہا جیل میں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو یاد رکھیں اسلامی اعتبار سے کچھ قوانین ہیں۔ ابھی جیسے زنا کے کیسز ہوئے، بہت سارے ہو بھی رہے ہیں اور آئے دن ہو رہے ہیں اس طرح کے کیسز۔ بعض غیر مسلموں نے اس وقت میں کہا کہ ایسے آدمی کو چوراہے پر لا کر سولی دینی چاہیے، کسی نے کہا اس کو کاٹ ڈالنا چاہیے، مار ڈالنا چاہیے، کسی نے کہا اس کو کسی طرح سے پتھروں سے مارنا چاہیے، اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کہا۔ تو قانون دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، اللہ نے ہم کو جو قانون دیا ہم اس کے پابند ہیں، اور اسلامی حکومت میں قوانین نافذ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے۔ دوسرے آگے بولتے ایسا مت کرو تو سنتے ہو لوگ؟ نہیں سنتے، ان کا اپنا ہے۔ کس نے طے کیا؟ وہ پبلک نے طے کی، گورنمنٹ نے طے کی اس کو، تو ان کو حق ہے۔ مسلمان حکومت میں کیوں حق نہیں ہے؟ اسلامی اعتبار سے ہمارا یہ قانون ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اگر دوسرے ملک ہمارے ملک کو بولیں گے قانون بدلو، تمہارا ایسا صحیح نہیں ہے، تمہارا، سنیں گے؟ نہیں سنتا کوئی۔ تو مسلمان کیوں سنیں گے؟ اسلامی حکومت میں جو قانون ہے وہ ہے، اس کی مصلحتیں بہت ہیں جس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ نمبر 15، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قتل حرام ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم، مسلمان کا خون حرام، حلال نہیں ہے، یعنی مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے نہیں۔ اس کا یہ الٹا مطلب نہ لیں ہم لوگ، غیر مسلم کا بہا سکتے ہیں، یہ اسلامی معاشرے میں بولی ہوئی بات ہے۔ یعنی ایک جیسے آدمی کہے گھر میں ایک دوسرے کو مارنا نہیں، تو بچہ باہر جا کے سب کو مار کے آ رہا۔ جیسے بچے گھر میں ہیں، ان کو بول رہے لڑو مت آپس میں، تو بولے آپس میں نہیں لڑنا، باہر جا کے لڑ سکتے ہیں، یہ مطلب لے سکتے ہیں اس کا؟ نہیں۔ ایک اسلامک سوسائٹی میں جو بات بولی جاتی ہے وہ اسی پس منظر میں ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر جا کے ایک مسلمان غیر مسلموں کا قتل کرے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ بلکہ قرآن میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر کوئی مشرک شرک کرنے والا تمہارے یہاں پناہ لے، تو معلوم ہوا کہ حالات کیسے ہیں، وہ پناہ لے رہا مسلمان کے پاس، سیکیورٹی مانگ رہا ہے، ریفیوج مانگ رہا ہے، اس کو پناہ دو۔ حتی یسمع کلام اللہ،
یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام قرآن سنے، اس کو قرآن سناؤ، اور ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کی امن کی جگہ پہ اس کو تم لے جا کے پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ اب جا نکل گھر سے باہر، نہیں، تم خود لے جا کر اس کو کس جگہ چھوڑو جہاں اس کی سیکیورٹی ہے، اس کے لیے وہاں امن ہے، اس کے لیے حفاظت ہے۔ تو حفاظت کی جگہ پہ لے جا کے چھوڑنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ مسلمان کی۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان سب کو قتل کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہتا، سب مسلمان ہی ہو جاتے۔ نہیں، وہاں یہودی تھے، وہاں نصارہ تھے، اس زمانے میں مشرکین تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام میں ایسا نہیں کہ بس جس سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سارے مارتے جاؤ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ وہ جنگی حالات کی بات ہے، عام حالات میں نہیں، وہ جنگ کے حالات کی بات ہے، اس کو عام حالات میں فٹ کرنا غلط ہے۔ جیسے کوئی کمانڈر ہو کسی فوج کا، وہ کہے کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، تو بولے دیکھو کیسے جنگلی لوگ ہیں، ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے بول رہے ہو لوگ۔ وہ جنگ کے حالات کی بات ہوتی ہے۔ ملٹری کے آپ سینٹنسز سنیے، ان کو ابھارنے کی جو بات بولتا ہے ان کا کمانڈر کیسی باتیں کرتا ہے، اس کو آپ عام حالات میں سویلینز کے اوپر لاگو کر سکتے نہیں، وہ جنگ کے حالات کی بات جنگ کی ہوتی ہے۔ تو اس کو فٹ کرنا عام حالات میں، یہ انسان کے علم اور عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ نمبر 15، ایمان اور اسلامی اخلاق میں تعلق ہے، یعنی انسان کے اخلاق کا مدار اس کے ایمان پر ہوتا ہے، اور ایمان اور اخلاق میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا اللہ سے جیسا تعلق ہوگا، اس کے نتیجے میں بندوں سے بھی اس کا تعلق بدل جائے گا۔ اگر اللہ سے تعلق صحیح ہے تو بندوں سے بھی صحیح ہوگا، اللہ سے اگر تعلق بگڑا ہوا ہے بندوں سے بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ تو انسان کا اصل بگاڑ اس کے ایمان کا بگاڑ ہوتا ہے، جو بندوں کے ساتھ آدمی ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا سلوک کریں۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کتنی باتیں اس میں؟ 3۔ نمبر 1، بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے، یعنی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ باتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، بھلی بری، اور تیسری بھی ہوتی ہے جس میں ڈاؤٹ ہے بھلی ہے کہ بری ہے، وہ بھی بھلی ثابت نہیں ہوئی تو چپ رہے، جب تک کہ بھلی بات نہ ہو بولے نہیں۔ ایک انسان کے کلام میں خیر اگر ہے تبھی وہ اس کی زبان سے نکلنے کی حقدار ہے، ورنہ نہیں۔ اس کو قید میں رہنا ہی اچھا، اس کی بات کو قید میں رہنا ہی اچھا، جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جیل سے باہر نہ آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب تک کہ وہ شریف نہ ہو باہر ہی نہیں آئے۔ اگر بات صحیح نہیں ہے اس کو روک کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کتنے تعلقات غلط بات کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں، کتنے سماج کے نقصانات غلط بات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جان و مال کا نقصان ایک غلط جملے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ معلومات چپ ہونا بھی نیکی ہے۔ ایک انسان صرف بولتا ہی رہے اچھی بات نہیں ہے، اس کو چپ ہونے کا موقع بھی معلوم ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے کو کنفرم نہ ہو کہ میری بات میں بھلائی ہے۔ دوسرا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسلمان یا غیر مسلم، سب، چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کو جب کھانا بناتے تو کھانے میں سے سالن پڑوسی کو بھی بھیجتے تھے، حالانکہ وہ کون تھا؟ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کوئی آدمی آپ کے گھر پہ آتا ہے
آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جیسے کوئی آپ کے گھر پہ آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولے, ارے کیسے کیا آ گیا آپ, یا چہرہ آپ نے ایک دم ایسا بنا لیا کہ کیا مصیبت ہے, خاص طور سے سسرال والے اگر آ گئے, تو یاد رکھیں کہ ایک آدمی مہمان ہے, اس کا اکرام کریں. مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. اکرام کیا ہے؟ اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں اور اس کی ضرورت کا خیال رکھیں. اس کا اکرام کریں, اس کو عزت دے, اس کی بے عزتی نہ کرے, دل آزاری نہ کریں. اور اس کی جیسے مہمان مثلاً آپ کے یہاں آیا ہے, آپ اس کو پانی تک نہیں پوچھ رہے, وہ بھوک کھانے کے وقت میں آیا, بھوکا ہوگا, آپ اس کا کھانا نہیں پوچھ رہے, اس کا حق ہے آپ کے اوپر. 3 دن تک مہمان کا حق ہوتا ہے, 3 دن تک. تو مہمان اگر آپ کے پاس آئے, آپ کا کام ہے اس کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ آپ مہمان کو مصیبت سمجھیں. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو مہمان کو مصیبت سمجھتی ہے. عربوں کے اندر مہمان نوازی بہت زیادہ تھی, مہمان نوازی بہت زیادہ تھی. یہ اخلاق ہے انسان کا جو اس کو قیمتی بناتا ہے. لیکن یہاں پر تینوں باتوں میں آپ دیکھیے کیا کہا, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے وہ ایسا کرے, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے وہ ایسا کرے. معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان ہے اس میں تو ہونا ہی چاہیے, اس کی زبان پہ لگام ہونا چاہیے, اس کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ظاہر بات ہے, خیر ہے کہ شر پہلے سوچنا پڑے گا نا. اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اگر وہ بات اچھی ہے تو بولنا چاہیے, نہیں ہے تو نہیں بولنا چاہیے. یہ نہیں کہ بول کے سوچنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بول کے سوچتے ہیں, بول دیتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں میں کیا بولا, کیوں بولا, میں نہیں بولنا چاہیے تھا. تو تیر نکل گیا. آپ تیر نکلنے کے بعد پیچھے بھاگ سکتے ہو اس کے. تو ایسے ہی ہے, آدمی کو چاہیے جب تک آپ کی بات آپ کے پاس ہے, زبان سے نہیں نکلی, آپ اس کے مالک ہیں. اور جب آپ کی بات آپ کے منہ سے نکل گئی, آپ اس کے مالک نے, وہ آپ کی مالک ہے. پھر اس کی وجہ سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, سوری, تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. تو جو آدمی سوچ سمجھ کے نہیں بولتا ہے نادم ہوتا ہے. اسی طرح سے پڑوسی ہے, اس کے ساتھ سلوک کی بھی بنیاد کیا ہے, اللہ اور آخرت پر ایمان. اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے, آخرت میں حساب ہونے والا ہے, اور دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ملے گا. تو ایک آدمی جب اس طرح سے اللہ اور آخرت, اللہ دینے والا ہے, اللہ عطا کرنے والا ہے, آخرت میں اس کا ثواب ملے گا, جب دل میں یہ بات ہوتی ہے تو آدمی مہمان کا اکرام کرے گا, پڑوسی سے, غربا فقراء سے, سب سے سلوک کرے گا. معلوم ہے کہ سلوک کی باتیں یہاں بیان کی ہیں, اخلاقی باتیں بیان کی ہیں, لیکن ان تینوں باتوں سے پہلے کس کو ذکر کیا, اللہ اور آخرت پر ایمان. اللہ اور آخرت پر ایمان. تو ایمان اور اخلاق میں گہرا تعلق ہے. ایمان صحیح ہو تو اخلاق بھی صحیح ہوتے ہیں. نمبر 16, غصے سے پرہیز کرنا. غصے سے پرہیز کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب لا تغضب فردد مرارا. بار بار اس نے دہرایا قال لا تغضب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے, کسی بات کی خاص تاکید مجھ کو کیجیے. آپ نے کہا غصہ مت کر, لا تغضب. اس نے بار بار پوچھا کچھ وصیت کیجیے, قال لا تغضب. آپ نے بھی بار بار کیا جواب دیا, غصہ مت کر. اس حدیث میں بد اخلاقی کی بنیاد بیان کی گئی ہے کہ غصہ انسان کو حق کے انکار کی طرف لے جاتا ہے, غصہ ظلم کی طرف لے جاتا ہے. غصہ ایک ایسی برائی ہے کہ جو انسان کو وہ کرواتا ہے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ غصے کے حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے, غصے کے حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے, غصہ نہیں اتارے. کتنے موبائل ریپیئر خود کرتا ہے آدمی پھوڑنے کے بعد, بات کر رہا, بیوی بار بار ٹوکری ٹوکری ٹوکری, بیچ میں سنیے ذرا سنیے, پھوڑ دے, بولو کیا بولنا ہے.
ہو گئی بات. اس کے بعد خود ہی اٹھا رہا ہو یہاں سے وہ یہ پینل اٹھا رہا ہو, لے جا کے دے رہا ہو. کتنے اوپر سے گرا ہے؟ بولے بہت اوپر سے گرا ہے, بہت اوپر سے گرا ہے. کتنے لوگ طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو غصے میں آ کے, کتنے لوگ قتل کر دیتے ہیں, کتنے لوگ اپنی چیز کا نقصان کر لیتے ہیں, کتنے لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں, خودکشی بھی کر لیتے ہیں. کتنے لوگ یعنی جاب کے اندر کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ فائر ہو جاتے ہیں. باس نے کچھ بول دیا, الٹا خود بول دیا, غصہ اس کو برداشت نہیں ہوتا, غصے میں بول دیا, جاب نے نکال دیا کام پہ سے. بعد میں اس کو ٹیکسٹ کر رہا ہے, پلیز سوری ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, رحم کرو میرے اوپر. کیا فائدہ؟ آدمی غصہ جو ہے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ لا تغضب, غصہ مت کر. غصہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے, لیکن اس کے اپنے مقامات ہیں. اگر غصہ آزاد ہو جائے تو نقصان پہنچاتا ہے, لیکن غصہ اگر اس کے وقت پر ہو, جہاں ہونا چاہیے وہاں ہو, تو فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن اگر آزاد چھوڑا جائے غصے کو تو نقصان ہوتا ہے. جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف کوئی بات کرے یا اس کی مخالفت عملی سطح پر کرے اور آپ کے ماتحتوں میں سے ہے اور سمجھانے کے باوجود کریں, وہاں غصہ کرنا غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا گھر کے اندر دروازے پر تصویر لگی ہوئی ہے پردے پر, آپ غصہ ہوئے. تو شریعت کی مخالفت پر غصہ ہونا برا نہیں ہے, لیکن غصہ یہ برا ہے کہ آپ کو لوگ ویسا نہیں مان رہے جیسا آپ چاہتے ہیں, تو آپ کو غصہ آ رہا, مجھ کو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ بڑائی چاہتے ہیں. اس پہ غصہ ہونا تکبر ہے. اس پہ غصہ ہونا کیا ہے؟ تکبر. یا کوئی ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہے, نصیحت آپ کو کر رہا ہے, اس میں آپ کی غلطی ہے, آپ کو اس کی نصیحت پر کیا آ رہا ہے؟ غصہ. یہ تکبر ہے. تو یہ غصہ برا ہے, یہ غصہ برا ہے, ناحق غصہ برا ہے. لیکن غصے میں آدمی چونکہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے, اس اعتبار سے اصلاً کہا گیا لا تغضب, غصہ مت کر, غصہ مت کر. تو اس حدیث میں ایک بہت اہم چیز بتائے گی جو انسان کی زندگی میں بہت نقصان اس کو پہنچاتی ہے. وہ کیا ہے؟ غصہ. اگر آدمی اپنے غصے پر قابو پا لے تو ایسا انسان زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے, بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. غصہ اکثر اس کو نقصان پہنچاتا ہے, غصہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. دوسرے کو ہرانا یہ طاقت نہیں ہے, اپنے کو ہرانا طاقت ہے. سب سے آدمی جیت جاتا, خود سے ہار جاتا. جو آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے, ایسا آدمی کسی اور پہ کیا کنٹرول کر سکتا ہے؟ اصل نقصان اپنے سے ہوتا ہے. لہٰذا اپنے اوپر قابو رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے. نمبر 17, احسان کی فضیلت. عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواہ مسلم. ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان کو ضروری قرار دیا ہے. جو بھی کام کرو اچھے سے کرو. احسان کا مطلب کیا؟ صحیح کام کو اچھے سے کرنا. احسان کا کیا مطلب ہے؟ غلط کام کو اچھے سے کرنا نہیں, صحیح کام کو. تو آپ دیکھیے نماز پڑھ رہا, کیسے بھی پڑھ رہا ہے, ایک دم دھیان کہیں اور ہے, اور آدمی کی آنکھیں کہیں اور ہیں, آنکھیں برابر گھڑی پہ ہیں. امام صاحب اتنی لمبی قرات کیوں کر رہے ہیں آج؟
آج ہی مجھ کو جانا تھا اور آج ہی لمبا پڑھ رہے ہیں یہ. تو بعض اوقات یعنی انسان عمل کرتا ہے لیکن اچھے سے نہیں کرتا ہے. تو اچھے عمل کو اچھے سے کرنے کا نام کیا ہے؟ احسان ہے. احسان سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اس کو ملتی ہے. تو اللہ نے ہر معاملے میں احسان کو ضروری قرار دیا ہے، لکھا ہے، ضروری قرار دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب جنگ ہو اور جنگ میں تم کسی کو قتل کرو اچھے سے قتل کرو. یہ کیوں کہا گیا؟ وہ زمانہ جنگوں کا تھا اور اس زمانے میں عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی کو قتل کرتے ناک کان اور پورا آنکھیں نکال لیتے اور ہاتھ پاؤں جو ہے کاٹتے، اس کو مثلا کہتے ہیں. تو پورا جسم جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے وہ لوگ کرتے اپنے دشمن کے اور اس طرح سے اس کو ذلیل کرتے تھے. دشمن کی طرف سے کوئی بہادر ہے ان کا، اگر وہ مارا گیا تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اس کے کان کاٹتے، اس کی ناک کاٹ دیتے، اس کی آنکھیں نکال لیتے، اس کے ہونٹ کاٹ دیتے. تو اس طرح سے کر کے وہ بتاتے ہم دیکھو کتنے بہادر ہیں، تمہارے آدمی کو کیسے ہم نے قتل کیا. اسلام میں یہ حرام ہے. جیسے کسی کو مارتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی تڑپا تڑپا کے مارا جاتا تھا. اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. انسان تو بہت بڑی بات ہے، جانور کو تڑپا کے مارنا جائز نہیں اسلام میں. اس لیے پہلے انسان کا ذکر کیا جنگ میں اور اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ جانور کا، جس کو ذبح کرنا ہے. کہا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، یعنی جیسے مثال کے طور پر پچھلے اس میں آپ نے دیکھا حدیث میں کہ جو زنا کرے یا جو یعنی قتل کرے، جب قتل کیا جائے گا اس کو تو سیدھا اس کی جو ہے جو بھی قتل کیا جائے گا اس کی گردن ایک کی جاتی ہے. اسلامی سزا میں ایسا ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ کاٹیں گے پھر پاؤں کاٹیں گے پھر یہ کاٹیں گے پھر اس کو ماریں گے، نہیں. تڑپا تڑپا کے مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. تو فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو جانور، جب جانور بکری ہو یا مرغی جو بھی ہو، جب بھی تم ذبح اس کو کرو تو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تڑپا تڑپا کے نہیں. وَلْيُحِدَّ، اور اس کا طریقہ بتایا آپ نے کہ تو اس کو تکلیف تم کیسے دو گے جو نہیں دینا چاہیے. تو آپ نے اس کا حل بتایا، کہا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم کو چاہیے کہ تم اپنی چھری کو اچھی طرح دھار کر لو. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. جیسے مثلا کوئی چھری دھاردار نہیں ہے اور آدمی اس کے گلے پہ کاٹ کے رگڑ رہا اور کٹ رہا ہی نہیں ہے، جانور کو کیا ہوگی اس سے تکلیف. اس لیے کہا کہ چھری کو اچھے سے دھار کر لو اور جلدی سے وہ رگ کٹ جائے جس سے اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے. جانور کو تکلیف، اس کی کچھ رگیں ہوتی ہیں وہ جب برین سے کٹ ہو جاتی ہیں اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو ایسا ذبح کرو کہ اس سے آسانی سے ذبح ہو جائے، یہ نہیں کہ تم غلط طریقے سے اس کو ذبح کرو. ایک جانور کو گھسیٹ رہا تھا ایک آدمی، ڈانٹا حضرت عمر نے اس کو. یا اسی طرح سے اور کئی روایتیں ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ کچھ مرغیاں باندھ کے بچے جو ہیں اس کو تیر اندازی کی پریکٹس کر رہے ہیں، بھگایا ان کو چلا کے وہاں سے، اور ان کے باپ کے پاس گئے بچوں کے اور بتایا کہ تمہارے بچے دیکھو کیسا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے لعنت کی اس کے اوپر. جانور کو باندھ کے اس پہ تیر چلا کے اپنی تیر اندازی پختہ کرنا، اس پہ لعنت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسان کو بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، جانور کو بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 18، تقوی اور گناہوں کا کفارہ. عن ابی ذر جندب ابن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ذر جن کا نام جندب ابن جنادہ ہے اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دونوں صحابیوں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اس حدیث میں اللہ اور بندوں سے اپنا تعلق صحیح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور
یہ بتایا گیا ہے کہ تمام خیر کی اصل تقوی ہے، اور تقوی سے اخلاق درست ہوتا ہے۔ اور اس میں دو چیزیں بتانے کے بعد تیسری چیز بتائے گی۔ نمبر ایک، اللہ سے تعلق صحیح کر، دو، بندوں سے تعلق صحیح کر، اور تین، اپنی کمی کوتاہی کی بھرپائی کر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بھرپائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں ہو، ہر حال میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں دیندار ہو اور تنہائی میں گھر کے اندر یا اپنے بزنس میں، بازار میں تو بالکل یعنی غلط کام کرنے والا ہو، گنہگار ہو، نہیں، جگہ کے حساب سے دیندار نہیں، جہاں کہیں ہو تو کیا کر؟ اللہ سے ڈر، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا احساس تجھ کو ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف جہاں کہیں ہو، اللہ کا خوف رکھ، یہ چیز تیری زندگی کو کیا کر دے گی؟ صحیح کر دے گی۔ اتق اللہ حیثما کنت، تقوی والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کا اللہ نے بار بار قرآن میں حکم دیا ہے، اور یہ اصل ہے پورے دین کی۔ تقوی اگر نہیں ہے انسان کے اندر، وہ آدمی دیندار نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا خوف زندگی سے نکل جائے، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تو اللہ سے ڈر۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اصل تو یہی ہے کہ تجھ کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن تو انسان ہے، تجھ سے بھول چوک ہوتی رہے گی، تو اپنی غلطی پر باقی مت رہ۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی کا تدارک بھی کر، برائی ہوئی ہے تو اس برائی کی بھرپائی کے لیے بھلائی بھی کر۔ تیرے دل پر اگر گناہ کا، غلطی کا برا اثر پڑا ہے تو نیکی کر کے اس اثر کو اس کو مٹا۔ اگر تیری ترازو میں، نامہ اعمال میں اگر ایک برائی آئی ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے کیا کر؟ بھلائی بھی کر۔ کفارہ اس کا یہ ہے کہ تیرے اس عمل کے ذریعے سے برائی کا اثر تیرے نامہ اعمال سے بھی مٹے گا اور تیرے دل سے بھی۔ تو پہلے اصل حکم کیا ہے؟ گناہوں سے بچ، لیکن پھر کہا اگر ہو بھی جائے تو دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ تو اس کے بدلے بھلائی کر لے۔ تمحوہا، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں اللہ نے فرمایا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا کہنا ہے اس انسان کے بارے میں کہ جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، یعنی آپ نے اس سے پہلے مثال بیان کی، کہا کہ اس کے گھر کے سامنے جاری گہری نہر ہے، اس کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ نہر ہے، دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ میل اور گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا ایسی مثال ہے 5 نمازوں کی، کذالک یعنی مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے، 5 نمازوں کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے اگر نماز پڑھے تو نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پوچھا اس پہ کوئی گندگی باقی رہے گی؟ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ نہیں، نظافت تو ہوگی اس کی لیکن طہارت نہیں ہوگی، گندگی اس پہ کچھ باقی رہے گی، نہ میل، نہ دھول، نہ کچھ، نہ گندگی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اس پہ، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی چھوٹی بڑی گندگی ساری اس کی دھل جائے گی اگر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، لیکن اس کی نماز ہونا چاہیے، اس کی نماز ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ بھلائی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ تیرا تعلق اللہ سے بھی صحیح ہونا چاہیے اور تیرا تعلق لوگوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ سے تعلق تقوی والا ہونا چاہیے اور لوگوں سے تعلق اخلاق والا ہونا چاہیے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تقوی والا تعلق صحیح ہو گیا تو اخلاق والا تعلق بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کو مقدم رکھا۔ یہ نہیں کہ تو لوگوں سے اخلاق میں اچھا رہے لیکن اللہ سے بگاڑ لے، لوگ ناراض ہو جائیں گے اس لیے میں نے ایسا کیا، آرکیسٹرا رکھا، شادی ہے گھر میں بیٹی کی اور لوگ چاہتے تھے آرکیسٹرا، دل بہلنے کے لیے ویسی مہمان آئے ہوئے تھکے ہوئے بہت زیادہ اور تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گا ان لوگوں کا، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر سکتے
نہیں، اس کو پہلے بیان کیا، تقویٰ پہلے، اللہ سے ڈر وہ پہلے ہیں، لوگ بعد میں ہیں، اللہ پہلے ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر سکتے نہیں۔ ہاں لوگ ناراض ہو جائیں اللہ خوش ہو، یہ چلتا ہے، لیکن لوگ خوش ہوں اور اللہ ناراض ہو نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو مقدم رکھا ہے بندوں پر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہتر اخلاق یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، چاہے لوگ اس سے خوش ہوں یا ناراض ہوں، یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرے۔ تو اس حدیث میں تقویٰ کی فضیلت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ گناہوں کا کفارہ نیکیاں ہیں، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کی بھی اس میں ترغیب ہے۔